خدا کے عظیم زندہ جلالی بابرکت نام میں آپ کو سلام پیش کرتی ہوں۔ میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور میں ہر روز کیلیفورنیا سے خدا کا زندہ پاک پوتر جلالی کلام لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوتی ہوں، اور ہم مل کر تھاٹ آف دا ڈے سیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور پھر خدا کے پاک کلام میں سے تلاوت کرتے ہیں، اور ہر روز کم از کم 20 منٹ خدا کو دیتے ہیں تاکہ 365 دنوں میں 2022 میں پیدائش کی کتاب سے لے کے مکاشفہ کی کتاب تک خدا کے پاک کلام کو پڑھ سکیں۔ تھاٹ آف دا ڈے جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ ابھی پیدائش کی کتاب 18 باب میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ ابراہم سدوم اور عمورہ کے لیے خدا کے سامنے انٹرسیڈ کر رہا ہے اور شفاعت کر رہا ہے خدا کے سامنے، اور اس سے یہ کہتا ہے کہ اگر وہاں پر 50 راست باز ملیں تو کیا پھر بھی اس شہر کو تباہ کر دے گا؟ اور خدا اس سے یہ کہتا ہے کہ نہیں، اگر وہاں پر مجھے 50 ملیں گے تو میں اس کو ہرگز تباہ نہیں کروں گا۔ یوں 50 سے شروع ہو کے 45، 45 کے بعد 30، 30 کے بعد 20، اور پھر 20 کے بعد ابراہم 10 کا ذکر کرتا ہے کہ اگر 10 لوگ اس شہر میں ملیں گے تو کیا پھر بھی تو اس کو تباہ کرے گا؟ تو خدا وعدہ کرتا ہے کہ ہاں، اگر مجھے 10 لوگ بھی اس شہر میں ملے تو میں اس کو تباہ نہیں کروں گا۔ لیکن میرے عزیزو، 10 پر آ کر ابراہم رک گیا، اور اس نے اس کے بعد آگے مزید خدا سے بات نہیں کی۔ اگر وہ خدا سے یہ بھی کہتا کہ اگر وہاں پر تجھے 5 ملے تو کیا تو پھر بھی اس کو تباہ کرے گا، اور 5 کو چھوڑیے، اگر وہ 1 کا بھی ذکر کرتا تو خدا اس شہر کو تباہ کرنے سے باز رہتا۔ خدا کا پاک کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ وہ 1 بھیڑ کی خاطر 99 کو چھوڑ سکتا ہے۔ اگر ابراہم اس سے یہ کہتا کہ کیا تجھے 1 بھی راست باز اگر وہاں ملے تو اس کو تباہ کرنے سے باز رہے گا، تو میرے عزیزو یقیناً خدا اس شہر کو تباہ کرنے سے باز رہتا۔ لیکن آج کے دن کے لیے تھاٹ آف دا ڈے یہ ہے کہ شہروں، قوموں، ملکوں، دنیا کی شفاعت کرنے کے لیے خدا ایسے لوگوں کو ڈھونڈتا ہے جو ابراہم کی طرح سے شفاعت کر سکیں، جو موسیٰ کی طرح سے شفاعت کر سکیں۔ ہم ملکوں کے خلاف بہت کچھ بولتے ہیں کہ اس ملک میں یہ بھی نہیں ٹھیک ہے، یہ بھی نہیں ٹھیک ہے، یہ بھی نہیں ٹھیک ہے۔ There are so many things we can add up in that list۔ لیکن میرے عزیزو، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہوئے، یسوع مسیح کے فالوورز ہوتے ہوئے، ملکوں کے خلاف نہیں بولنا، بلکہ ان کے لیے شفاعت کرنی ہے، ان کے لیے رکھنے میں کھڑا ہونا ہے، اپنی قوموں کے لیے رکھنے میں کھڑا ہونا ہے۔ آج کی سیکھ جو آپ کے لیے اور میرے لیے ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے رکھنے میں کھڑا ہونا ہے، ان کے لیے دعا کرنی ہے، خدا کی حضوری میں شفاعت کرنی ہے، اور خدا کے ساتھ شفاعت کرتے ہوئے خدا سے برکت مانگنی ہے اپنے ملک کے لیے، سیاسی برکت، معاشی برکت، معاشرتی برکت، ہر طرح کی برکت خدا کی حضوری سے اپنے ملک و قوم کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے مانگنی ہے۔ May God bless you۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند کی برکت آج کے سارے دن کے لیے آپ کے ساتھ ہو، آپ کے خاندانوں کے ساتھ ہو۔ اور آج ہم خدا کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے اعمال کی کتاب، اس کا 9واں باب، اور خدا کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے: اور ساؤل جو ابھی تک خداوند کے شاگردوں کے دھمکانے اور قتل کرنے کی دھن میں تھا، سردار کاہن کے پاس گیا اور اس سے دمشق کے عبادت خانوں کے لیے اس مضمون کے خط مانگے کہ جن کو وہ اس طریق پر پائے، خواہ مرد خواہ عورت، ان کو باندھ کر یروشلم میں لائے۔ جب وہ سفر کرتے کرتے دمشق کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ یکایک آسمان سے ایک نور اس کے گردا گرد آ چمکا، اور وہ زمین پر گر پڑا اور یہ آواز سنی کہ اے ساؤل، اے ساؤل، تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اس نے پوچھا، اے خداوند، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے، مگر اٹھ، شہر میں جا، اور جو تجھے کرنا چاہیے وہ تجھ سے کہا جائے گا۔ جو آدمی اس کے ہمراہ تھے وہ خاموش کھڑے رہ گئے، کیونکہ آواز تو سنتے تھے مگر کسی کو دیکھتے نہ تھے۔ اور ساؤل زمین پر سے اٹھا، لیکن جب آنکھیں کھولی تو اس کو کچھ نہ دکھائی دیا،
اور لوگ اس کا ہاتھ پکڑ کر دمشق میں لے گئے، اور وہ 3 دن تک نہ دیکھ سکا اور نہ اس نے کھایا نہ پیا۔ دمشق میں حننیہ نام ایک شاگرد تھا۔ اس سے خداوند نے رویا میں کہا کہ اے حننیہ۔ اس نے کہا، اے خداوند میں حاضر ہوں۔ خداوند نے اس سے کہا، اٹھ اس کوچہ میں جا جو سیدھا کہلاتا ہے، اور یہودا کے گھر میں ساؤل نام ترسی کو پوچھ لے، کیونکہ دیکھ وہ دعا کر رہا ہے۔ اور اس نے حننیہ نام ایک آدمی کو اندر آتے اور اپنے اوپر ہاتھ رکھتے دیکھا ہے تاکہ پھر بھی نہ ہو۔ حننیہ نے جواب دیا کہ اے خداوند، میں نے بہت لوگوں سے اس شخص کا ذکر سنا ہے کہ اس نے یروشلم میں تیرے مقدسوں کے ساتھ کیسی کیسی برائیاں کی ہیں، اور یہاں اس کو سردار کاہنوں کی طرف سے اختیار ملا ہے کہ جو لوگ تیرا نام لیتے ہیں ان سب کو باندھ لے۔ مگر خداوند نے اس سے کہا کہ تو جا، کیونکہ یہ قوموں، بادشاہوں اور بنی اسرائیل پر میرا نام ظاہر کرنے کا میرا چنا ہوا وسیلہ ہے، اور میں اسے جتا دوں گا کہ اسے میرے نام کی خاطر کس قدر دکھ اٹھانا پڑے گا۔ پس حننیہ جا کر اس گھر میں داخل ہوا اور اپنے ہاتھ اس پر رکھ کر کہا، اے بھائی ساؤل، خداوند یعنی یسوع جو تجھ پر اس راہ میں جس سے تو آیا ظاہر ہوا تھا، اسی نے مجھے بھیجا ہے کہ تو بینائی پائے اور روح القدس سے بھر جائے۔ اور فوراً اس کی آنکھوں سے چھلکے سے گرے اور وہ بینا ہو گیا، اور اٹھ کر بپتسمہ لیا، پھر کچھ کھا کر طاقت پائی۔ اور وہ کئی دن ان شاگردوں کے ساتھ رہا جو دمشق میں تھے، اور فوراً عبادت خانوں میں یسوع کی منادی کرنے لگا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ اور سب سننے والے حیران ہو کر کہنے لگے، کیا یہ وہی شخص نہیں ہے جو یروشلم میں اس نام کے لینے والوں کو تباہ کرتا تھا، اور یہاں بھی اسی لیے آیا تھا کہ ان کو باندھ کر سردار کاہنوں کے پاس لے جائے۔ لیکن ساؤل کو اور بھی قوت حاصل ہوتی گئی، اور وہ اس بات کو ثابت کر کے کہ مسیح یہی ہے، دمشق کے رہنے والے یہودیوں کو حیرت دلاتا رہا۔ اور جب بہت دن گزر گئے تو یہودیوں نے اسے مار ڈالنے کا مشورہ کیا، مگر ان کی سازش ساؤل کو معلوم ہو گئی۔ وہ تو اسے مار ڈالنے کے لیے رات دن دروازوں پر لگے رہے، لیکن رات کو اس کے شاگردوں نے اسے لے کر ٹوکرے میں بٹھایا اور دیوار پر سے لٹکا کر اتار دیا۔ اس نے یروشلم میں پہنچ کر شاگردوں میں مل جانے کی کوشش کی، اور سب اس سے ڈرتے تھے کیونکہ ان کو یقین نہ آتا تھا کہ یہ شاگرد ہے۔ مگر برناباس نے اسے اپنے ساتھ رسولوں کے پاس لے جا کر ان سے بیان کیا کہ اس نے اس طرح راہ میں خداوند کو دیکھا، اور اس نے اس سے باتیں کی، اور اس نے دمشق میں کیسی دلیری کے ساتھ یسوع کے نام سے منادی کی۔ پس وہ یروشلم میں ان کے ساتھ آتا جاتا رہا، اور دلیری کے ساتھ خداوند کے نام کی منادی کرتا تھا، اور یونانی مائل یہودیوں کے ساتھ گفتگو اور بحث بھی کرتا تھا، مگر وہ اسے مار ڈالنے کے در پہ تھے۔ اور بھائیوں کو جب یہ معلوم ہوا تو اسے کیسریا میں لے گئے اور ترسس کو روانہ کر دیا۔ پس تمام یہودیہ اور گلیل اور سامریا میں کلیسیا کو چین ہو گیا اور اس کی ترقی ہوتی گئی، اور وہ خداوند کے خوف اور روح القدس کی تسلی پر چلتی اور بڑھتی جاتی تھی۔ اور ایسا ہوا کہ پطرس ہر جگہ پھرتا ہوا ان مقدسوں کے پاس بھی پہنچا جو لدا میں رہتے تھے۔ وہاں انیاس نام ایک مفلوج کو پایا جو 8 برس سے چارپائی پر پڑا تھا۔ پطرس نے اس سے کہا، اے انیاس، یسوع مسیح تجھے شفا دیتا ہے، اٹھ آپ اپنا بستر بچھا۔ وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ تب لدا اور شارون کے سب رہنے والے اسے دیکھ کر خداوند کی طرف رجوع لائے۔ اور یافا میں ایک شاگرد تھی تبیتا نام، جس کا ترجمہ ہرنی ہے، وہ بہت ہی نیک کام اور خیرات کیا کرتی تھی۔ انہی دنوں میں ایسا ہوا کہ وہ بیمار ہو کر مر گئی، اور اسے نہلا کر بالا خانہ میں رکھ دیا۔ اور چونکہ لدا یافا کے نزدیک تھا، شاگردوں نے یہ سن کر کہ پطرس وہاں ہے 2 آدمی بھیجے اور اسے درخواست کی کہ ہمارے پاس آنے میں دیر نہ کر۔ پطرس اٹھ کر ان کے ساتھ ہو لیا۔ جب پہنچا تو اسے بالا خانہ میں لے گئے، اور سب بیوائیں روتی ہوئی اس کے پاس آ کھڑی ہوئیں، اور جو کرتے اور کپڑے
ہرنی نے ان کے ساتھ میں رہ کر بنائے تھے دکھانے لگی۔ پطرس نے سب کو باہر کر دیا اور گھٹنے ٹیک کر دعا کی، پھر لاش کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اے طبیطا اٹھ۔ بس اس نے آنکھیں کھول دی اور پطرس کو دیکھ کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور مقدسوں اور بیواؤں کو بلا کر اسے زندہ ان کے سپرد کیا۔ یہ بات سارے یافا میں مشہور ہو گئی اور بہتیرے خداوند پر ایمان لے آئے، اور ایسا ہوا کہ وہ بہت دن یافا میں شمعون نام دباغ کے ہاں رہا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ٹھہرے۔ پرانی عہد نامہ میں سے اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے ہم دیکھیں گے پیدائش کی کتاب اس کا 17 باب۔ جب ابرام 99 برس کا ہوا تب خداوند ابرام کو نظر آیا اور اس سے کہا کہ میں خدائے قادر ہوں، تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو، اور میں اپنے اور تیرے درمیان عہد باندھوں گا اور تجھے بہت زیادہ بڑھاؤں گا۔ تب ابرام سرنگو ہو گیا اور خدا نے اس سے ہم کلام ہو کر فرمایا کہ دیکھ، میرا عہد تیرے ساتھ ہے اور تو بہت قوموں کا باپ ہوگا، اور تیرا نام پھر ابرام نہیں کہلائے گا بلکہ تیرا نام ابراہم ہوگا، کیونکہ میں نے تجھے بہت قوموں کا باپ ٹھہرا دیا ہے، اور میں تجھے بہت برومند کروں گا، اور قومیں تیری نسل سے ہوں گی اور بادشاہ تیری اولاد میں سے برپا ہوں گے، اور میں اپنے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ان کی سب پشتوں کے لیے اپنا عہد جو ابدی عہد ہوگا باندھوں گا، تاکہ میں تیرا اور تیرے بعد تیری نسل کا خدا رہوں، اور میں تجھ کو اور تیرے بعد تیری نسل کو کنعان کا تمام ملک جس میں تو پردیسی ہے ایسا دوں گا کہ وہ دائمی ملکیت ہو جائے، اور میں ان کا خدا ہوں گا۔ پھر خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تم میرے عہد کو ماننا اور تیرے بعد تیری نسل پشت در پشت اسے مانے، اور میرا عہد جو میرے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ہے اور جسے تم مانو گے، سو یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک فرزند نرینہ کا ختنہ کیا جائے، اور تم اپنے بدن کی کھلڑی کا ختنہ کیا کرنا، اور یہ اس عہد کا نشان ہوگا جو میرے اور تمہارے درمیان ہے۔ تمہارے ہاں پشت در پشت ہر لڑکے کا ختنہ جب وہ 8 روز کا ہو کیا جائے، خواہ وہ گھر میں پیدا ہو، خواہ اسے کسی پردیسی سے خریدا ہو جو تیری نسل سے نہیں۔ لازم ہے کہ تیرے خانہ زاد اور تیرے زر خرید کا ختنہ کیا جائے، اور میرا عہد تمہارے جسم میں ابدی عہد ہوگا، اور وہ فرزند نرینہ جس کا ختنہ نہ ہوا ہو اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے، کیونکہ اس نے میرا عہد توڑا۔ اور خدا نے ابراہیم سے کہا کہ ساری جو تیری بیوی ہے سو اس کو ساری نہ پکارنا، اس کا نام سارا ہوگا، اور میں اسے برکت دوں گا اور اس سے بھی تجھے ایک بیٹا بخشوں گا۔ یقیناً میں اسے برکت دوں گا کہ قومیں اس کی نسل سے ہوں گی اور عالم کے بادشاہ اس سے پیدا ہوں گے۔ تب ابراہیم سرنگو ہوا اور ہنس کر دل میں کہنے لگا کہ کیا 100 برس کے بڈھے سے کوئی بچہ ہوگا، اور کیا سارا کے جو 90 برس کی ہے اولاد ہوگی؟ اور ابراہیم نے خدا سے کہا کہ کاش اسماعیل ہی تیرے حضور جیتا رہے۔ تب خدا نے فرمایا کہ بے شک تیری بیوی سارا کے تجھ سے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام اسحاق رکھنا، اور میں اس سے اور پھر اس کی اولاد سے اپنا عہد جو ابدی عہد ہے باندھوں گا۔ اور اسماعیل کے حق میں بھی میں نے تیری دعا سنی، دیکھ میں اسے برکت دوں گا اور اسے برومند کروں گا اور اسے بہت بڑھاؤں گا، اور اس سے 12 سردار پیدا ہوں گے، اور میں اسے بڑی قوم بناؤں گا۔ لیکن میں اپنا عہد اسحاق سے باندھوں گا جو اگلے سال اسی وقت معین پر سارا سے پیدا ہوگا۔ اور جب خدا ابراہیم سے باتیں کر چکا تو اس کے پاس سے اوپر چلا گیا۔ تب ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اور سب خانہ زادوں اور اپنے سب زر خریدوں کو، یعنی اپنے گھر کے سب مردوں کو لیا، اور اسی روز خدا کے حکم کے مطابق ان کا ختنہ کیا۔ ابراہیم 99 برس کا تھا جب اس کا ختنہ ہوا، اور جب اس کے بیٹے اسماعیل کا ختنہ ہوا تو وہ 13 برس کا تھا۔ ابراہیم اور اس کے بیٹے
اسماعیل کا ختنہ ایک ہی دن ہوا، اور اس کے گھر کے سب مردوں کا ختنہ خانہ زادوں اور ان کا بھی جو پردیسیوں سے خریدے گئے تھے اس کے ساتھ ہوا۔ پیدائش کی کتاب اس کا 18 باب۔ پھر خداوند ممرے کے بلوتوں میں اسے نظر آیا، اور وہ دن کو گرمی کے وقت اپنے خیمہ کے دروازہ پر بیٹھا تھا، اور اس نے اپنی آنکھیں اٹھا کر نظر کی، اور کیا دیکھتا ہے کہ 3 مرد اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ وہ ان کو دیکھ کر خیمہ کے دروازہ سے ان سے ملنے کو دوڑا اور زمین تک جھکا اور کہنے لگا کہ اے میرے خداوند، اگر مجھ پر آپ نے کرم کی نظر کی ہے تو اپنے خادم کے پاس سے چلے نہ جائیں، بلکہ تھوڑا سا پانی لایا جائے اور آپ اپنے پاؤں دھو کر اس درخت کے نیچے آرام کریں۔ میں کچھ روٹی لاتا ہوں، آپ تازہ دم ہو جائیں، تب آگے بڑھیں، کیونکہ آپ اسی لیے اپنے خادم کے یہاں آئے ہیں۔ انہوں نے کہا، جیسا تو نے کہا ہے ویسا ہی کر۔ اور ابراہم ڈیرے میں سارا کے پاس دوڑا گیا اور کہا کہ 3 پیمانہ باریک آٹا جلد لے اور اسے گوندھ کر پھلکے بنا۔ اور ابراہم گلہ کی طرف دوڑا اور ایک موٹا تازہ بچڑا لا کر ایک جوان کو دیا، اور اس نے جلدی جلدی اسے تیار کیا۔ پھر اس نے مکھن اور دودھ اور اس بچڑے کو جو اس نے پکوایا تھا لے کر ان کے سامنے رکھا، اور آپ ان کے پاس درخت کے نیچے کھڑا رہا اور انہوں نے کھایا۔ پھر انہوں نے اس سے پوچھا کہ تیری بیوی سارا کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ ڈیرے میں ہے۔ تب اس نے کہا میں پھر موسم بہار میں تیرے پاس آؤں گا، اور دیکھ تیری بیوی سارا کے ہاں بیٹا ہوگا۔ اس کے پیچھے ڈیرے کا دروازہ تھا، سارا وہاں سے سن رہی تھی، اور ابراہم اور سارا ضعیف اور بڑی عمر کے تھے، اور سارا کی وہ حالت نہیں رہی تھی جو عورتوں کی ہوتی ہے۔ تب سارا نے اپنے دل میں ہنس کر کہا، کیا اس قدر عمر رسیدہ ہونے پر بھی میرے لیے شادمانی ہو سکتی ہے، حالانکہ میرا خاوند بھی ضعیف ہے؟ پھر خداوند نے ابراہم سے کہا کہ سارا کیوں یہ کہہ کر ہنسی کہ کیا میرے جو ایسی بڑھیا ہو گئی ہوں واقعی بیٹا ہوگا؟ کیا خداوند کے نزدیک کوئی بات مشکل ہے؟ موسم بہار میں معین وقت پر میں تیرے پاس پھر آؤں گا اور سارا کے بیٹا ہوگا۔ تب سارا انکار کر گئی کہ میں نہیں ہنسی، کیونکہ وہ ڈرتی تھی، پر اس نے کہا نہیں، تو ضرور ہنسی تھی۔ تب وہ مرد وہاں سے اٹھے اور انہوں نے سدوم کا رخ کیا، اور ابراہم ان کو رخصت کرنے کو ان کے ساتھ ہو لیا۔ اور خداوند نے کہا کہ جو کچھ میں کرنے کو ہوں، کیا اسے ابراہم سے پوشیدہ رکھوں؟ ابراہم سے تو یقیناً ایک بڑی اور زبردست قوم پیدا ہوگی، اور زمین کی سب قومیں اس کے وسیلہ سے برکت پائیں گی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں اور گھرانے کو جو اس کے پیچھے رہ جائیں گے وصیت کرے گا کہ وہ خداوند کی راہ میں قائم رہ کر عدل اور انصاف کریں، تاکہ جو کچھ خداوند نے ابراہم کے حق میں فرمایا ہے اسے پورا کرے۔ پھر خداوند نے فرمایا، چونکہ سدوم اور عمورہ کا شور بڑھ گیا اور ان کا جرم نہایت سنگین ہو گیا ہے، اس لیے میں اب جا کر دیکھوں گا کہ کیا انہوں نے سراسر ویسا ہی کیا ہے جیسا شور میرے کان تک پہنچا ہے، اور اگر نہیں کیا تو میں معلوم کر لوں گا۔ سو وہ مرد وہاں سے مڑے اور سدوم کی طرف چلے، پر ابراہم خداوند کے حضور کھڑا ہی رہا۔ تب ابراہم نے نزدیک جا کر کہا، کیا تو نیک کو بد کے ساتھ ہلاک کرے گا؟ شاید اس شہر میں 50 راست باز ہوں، کیا تو اسے ہلاک کرے گا اور ان 50 راست بازوں کی خاطر جو اس میں ہو اس مقام کو نہ چھوڑے گا؟ ایسا کرنا تجھ سے بعید ہے کہ نیک کو بد کے ساتھ مار ڈالے اور نیک بد کے برابر ہو جائے۔ یہ تجھ سے بعید ہے۔ کیا تمام دنیا کا انصاف کرنے والا انصاف نہ کرے گا؟ اور خداوند نے فرمایا کہ اگر مجھے سدوم میں شہر کے اندر 50 راست باز ملیں تو میں ان کی خاطر اس مقام کو چھوڑ دوں گا۔ تب ابراہم نے جواب دیا اور کہا کہ دیکھیے، میں نے خداوند سے بات کرنے کی جرت کی، اگرچہ میں خاک اور راکھ ہوں۔ شاید 50 راست بازوں میں 5 کم ہو، کیا ان 5 کی کمی کے سبب سے تو تمام شہر کو نیست کرے گا؟ اس نے کہا، اگر مجھے وہاں 45 ملیں
تو میں اسے نیست نہیں کروں گا۔ پھر اس نے اس سے کہا کہ شاید وہاں 40 ملے۔ تب اس نے کہا کہ میں ان 40 کی خاطر بھی یہ نہیں کروں گا۔ پھر اس نے کہا خداوند ناراض نہ ہو تو میں کچھ اور عرض کروں، شاید وہاں 30 ملے۔ اس نے کہا اگر مجھے وہاں 30 بھی ملے تو بھی ایسا نہیں کروں گا۔ پھر اس نے کہا دیکھیے میں نے خداوند سے بات کرنے کی جرت کی، شاید وہاں 20 ملے۔ اس نے کہا میں 20 کی خاطر بھی اسے نیست نہیں کروں گا۔ تب اس نے کہا خداوند ناراض نہ ہو تو میں ایک بار اور کچھ عرض کروں، شاید وہاں 10 ملے۔ اس نے کہا میں 10 کی خاطر بھی اسے نیست نہیں کروں گا۔ تب خداوند ابراہیم سے باتیں کر چکا تو چلا گیا اور ابراہیم اپنے مکان کو لوٹا۔ اور یہاں پر خداوند کے پاک کلام کی تلاوت آج کے دن کے لیے ختم ہوتی ہے۔